बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनीब फारूक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज़ादी, इनकलाब या इंतशार जियो की स्पेशल ट्रांसमिशन आज आप देख रहे हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने कमेटियाँ भी तश्कील दे दी थी और अब इस वक्त एज वी स्पीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक वफ्द हुकूमत का बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन है, वो मुज़ाकरात कर रहा है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब ने जो आज 6 डिमांड्स दी थी उनके ऊपर किस तरह का कंसेंसस अगर डेवलप हो सकता है या कुछ सेटलमेंट हो सकता है हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वो किस सूरत में सामने आएगा। हम ये भी डिस्कस करेंगे अभी इस वक्त के लाइकलीहुड क्या है, मुमकिन तौर पर किन किन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत कंसीड कर सकती है, मान सकती है, और कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी उनको नहीं मानेगी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत। पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से मैं कोशिश करूँगा, अभी कुछ देर में उनके नुमाइंदा मुझे ज्वाइन करेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा कि महज शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफ़े और मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तीफ़े के अलावा जो बाकी डिमांड्स हैं कि जी आइन के जो पहले 40 आर्टिकल हैं बकौल डॉक्टर तारिल कादरी साहब के पास वो सस्पेंडेड हैं, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, वो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। यकीनी तौर पर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बड़ी खूबसूरत और अच्छी बात है, एक बड़ी आइडियल अप्रोच है, लेकिन क्या उसके लिए कोई टाइम फ्रेम वो हुकूमत को दे देंगे कि ठीक है जी आप ही इम्प्लीमेंट कर दें, या नहीं वो चाहते हैं कि ये हुकूमत ख़त्म हो और उसके बाद जिस तरह उन्होंने पहले कहा कि नेशनल गवर्नमेंट आए। देखना यह है कि क्या तारिल कादरी साहब भी अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे जाते हैं। नहीं, बहुत से सीनियर तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि जब दोनों फ़रीक़ैन आपस में बात करना शुरू कर दें तो इससे एक जो अच्छा मैसेज ये जाता है कि कोई ना कोई सेटलमेंट आ रही है। और दूसरी जानिब एक तज्ज़िया ये भी किया जा रहा है कि ये एक ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने सिर्फ उस वक्त आपस में बात करनी शुरू की या नेगोशिएट करना शुरू किया एक दूसरे के साथ जब ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि एक बामानी मुज़ाकरात जो हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स करें। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं आमिर मतीन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं और लिखते भी हैं द न्यूज़ के लिए और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस्लामाबाद के अंदर जो सियासत और सियासत जिस तरह से की जाती है उसके हवाले से। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ उनसे शुरू करूँगा। मुझे लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के नुमाइंदे इश्तियाक एडवोकेट साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं ज़रा आमिर मतीन साहब के पास चलूँगा। आमिर मतीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने रात के इस पहर एक मिनट में आमिर मतीन साहब आपके पास आने से पहले ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त बात कर रहे हैं मीडिया से, हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन अपने 6 मुतालबात लेकर हाजिर हुआ और हमने इनकी खिदमत में अपने मुतालबात पेश किए, उनको डिस्कस किया, उनका लॉजिक डिस्कस किया और इन्होंने फरमाया है कि इनको एग्जामिन करके अपनी क़यादत से मशावरत करके कल हमें बताएंगे और इंशाअल्लाह कल दोबारा नशिस्त होगी। मैं समझता हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमने अपने मुतालबात इनकी खिदमत में पेश कर दिए हैं, ये इनको एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करके हमें कल बताएंगे। अगर शाह साहब हुकूमत की जानिब से शाह साहब ये वाज़ेह कर दिया गया है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो क्या आप ये देखते हैं कि विन विन सिचुएशन के लिए आप ये मुतालबा अपना वापस ले लें ताकि सूरत हाल कंट्रोल की जा सके? गुजारिश ये है, हमारे 6 मुतालबात में से जो नंबर 1 मुतालबा है वो वज़ीर आज़म के इस्तीफे का है, तो अभी मैं कर रहा हूँ हमने पेश किए हैं, इन्हें एग्जामिन करना है, फिर नशिस्त होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये अजीब बात नहीं लगती कि ISPR का स्टेटमेंट आया और ISPR के स्टेटमेंट के बाद PTI ने मुज़ाकरात का फैसला किया? अफसोसनाक बात की आपने, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और दुख होता है कि आप ये करते हैं और मुझे अफसोस होता है कि किसके कहने पे करते हैं आप। आपको हमारे क्रेडेंशियल्स पर अगर शक है तो फिर हमें सवाल ही मत किया करें। PTI एक जमहूरी पार्टी है, हमें किसी के इशारे की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ISPR की ज़रूरत नहीं है कि हम उनके इशारों पे करें। ठीक है जी, हमने 1 सेकेंड, आई एम सॉरी, आपने अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, लेट मी से दैट, ये इन बैड टेस्ट सवाल किया गया और मुझे दुख हुआ है। शाह साहब ये बताएं, थैंक यू सर, चलें सर आप कुछ कहेंगे हुकूमत की तरफ से, आप कुछ कहेंगे हुकूमत की तरफ से, आप कुछ कहेंगे साहब, आप कुछ कहेंगे एहसन साहब? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के
वफद का बहुत ही मशकूर हूँ कि बहुत अच्छे माहौल में हमारी बात हुई है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, ये बातें जो हैं हम बहुत देर से बिहाइंड द सीन्स हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब से, जवेद हाशमी साहब, हम सब लोग राब्ते में थे। और हम जो भी इंशाल्लाह एक बात का आप लोगों को यकीन होना चाहिए कि जो भी फैसला दोनों कमेटियां करेंगी वो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। एहसन इकबाल साहब कहते रहे हैं कि हुकूमत, एहसन साहब आप कहते रहे हैं कि आपको इस बात की सजा मिली कि आपने परवेज मुशर्रफ को नहीं छोड़ा, तो इनको तो बड़ा बैड टेस्ट लगा, कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए अभी इस वक्त मैं समझता हूं कि दोनों पार्टीज की क़यादत में इस बात पर अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान के जो मखसूस हालात हैं, वी आर ए न्यूक्लियर पावर, और हम किसी ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस को अफोर्ड नहीं कर सकते जो दुनिया के अंदर हमारी जग हंसाई का जरिया बने। अगर हम इस क्राइसिस को मैच्योरली हैंडल कर लें तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दुनिया के सामने आएगा। आज पीटीआई ने अपने जो 6 डिमांड्स हैं वो हमें प्रेजेंट किए हैं। हम उन पर अपनी पार्टी के अंदर कंसल्टेशन करके कल एक और राउंड ऑफ टॉक्स करेंगे, और हम चाहते हैं कि इसके लिए एक विन विन सोल्यूशन निकले जो ना सिर्फ पीटीआई और पीएमएलएन के लिए विन विन हो बल्कि पाकिस्तान के लिए भी विन विन हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की दोनों तरफ जज्बा है, और हम इस बात को भी महसूस करते हैं कि जो लोग आए हैं यहाँ पर वो भी एक मुल्क के लिए दर्द दिल लेकर आए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब की कोशिश है। दो पार्टियां मांगे और इस्तीफा दे दें, दो पार्टियां आइन को ना माने, तालिबान आइन को ना माने, उसके खिलाफ ऑपरेशन होता है, और ये एक पार्टी वो आइन को नहीं मानती। आप अभी कोई ऐसी हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे मुज़ाकराती अमल मुतासिर हो। मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, और तमाम पार्टीज़ के अंदर ये ख्वाहिश है कि हम बातचीत के जरिए मुल्क के इस पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलें, और हमें इस मौका देना चाहिए इस अमल को कि ये आगे बढ़े। और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि हम इसके जरिए पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। सियासी बयान दिया देना चाहिए था। आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती वफ्द की मुलाकात हुई है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि उन्होंने अपने मुतालबात रख दिए हैं हुकूमती वफ्द के सामने। अब वो उन्हें एग्जामिन करेंगे और कल हुकूमत की तरफ से डिस्कस करके जवाब दिया जाएगा। आमिर मतीन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले भी सवाल आपसे यही था कि अभी एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, इनफैक्ट 2 दिलचस्प बातें हुई। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब को यह सवाल पसंद नहीं आया जब उन्हें कहा गया कि ISPR की प्रेस रिलीज आई और उसके बाद ही ये सारा अमल मुज़ाकरात का शुरू हुआ, तो ये उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ये एक बैड टेस्ट में एक मामला चला गया। लेकिन एक तासुर ये दिया जा रहा है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इन्होंने तभी शायद बात शुरू की जो नज़र आई कम अज़ कम कि जब ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आया। क्या आप एक तो बताइएगा, आप इस पूरी थ्योरी या इस पूरे एनालिसिस को आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? और दूसरी बात, एहसन इकबाल साहब ने कही कि हम एक ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि विन विन सिचुएशन बन जाए। क्या ये आपको होता हुआ नज़र आता है बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? बताइएगा। ये पहले आपके सवाल के मतलब मेरे ख्याल ये बड़ी खुशाइन बात है कि जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को एकदम गुस्सा आ गया कि जी वो पिंडी के कहने पे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। उनको जिस तरह वो नाराज़ हो गए और अपसेट हो गए, तो मेरा ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये मुल्क का आप देखें नैरेटिव कैसे तब्दील हो रहा है कि आज कोई पिंडी की बात करे और इतने इशारे कराए में ये बात भी होती है तो लोग अपसेट हो जाते हैं। मेरा लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर हकीकत ये भी है कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी इस नैरेटिव के पीछे हुई हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। अच्छी चीज़ ये हुई है कि इतना बड़ा भौचाल आने के बाद और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आखिर में कुछ नहीं हुआ। अच्छी चीज़ ये हुई कि पार्लियामेंट में पीटीआई वर्चुअली आइसोलेट हो गई। कुछ मुस्बत चीज़ें जो हुई हैं इस सारे मनफी जो सिलसिला चल रहा था पिछले 1 हफ्ते से, वो ये हुई है कि इसके ज़रिए इतना कुछ भौचाल आया और इतने शकूक व शुबहात और इतने ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थेरीज, मगर उसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल उसकी तरफ से एक नैरेटिव आया और पीटीआई बिल्कुल आइसोलेटेड नज़र आई कि जनाब 2 चीज़ें,
ایک ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جناب تشدد نہیں ہمیں چاہیے، دوسرا ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا ایون جو پارٹیز اس کے بغیر پاور لے ہی نہیں سکتی، مگر تھرو آؤٹ یہ ایکسپلین کر رہی تھیں کہ جناب نہیں غیر آئینی ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساری کھڑی رہیں، سول سوسائٹی ساری، ان کے اندر یونانیمٹی نظر آئی کہ جناب غیر آئینی کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، انسٹیٹیوشنز کی طرف سے، جوڈیشری کی طرف سے، کالے کوٹوں والوں کی طرف سے، ہر طرف سے آئی، ایکسیپٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا میں بڑا شرمندہ ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ کالی بھیڑیں ضرور چند چینلز اور ان کے ہینچ مین جو ہے وہ ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور وہ بالکل نیشنل نیریٹو کے اگینسٹ جا رہے تھے کہ وہ ایک آلموسٹ قسم کا کہ وہ دل کر رہا تھا کہ ان بیچاروں کے آج چہرے لٹکے ہوئے تھے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ یہ تو تھی مثبت بات۔ منفی بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ یہ کافی سارے معاملات جو ہوئے ہیں اس کا جو تھا کچھ نہ کچھ لوگوں کو یہ خوش فہمی ضرور تھی کہ جناب ان کے پیچھے وہ فون کال آئے گی یا وہ لوگ ہیں، اور یہ جب مسئلہ بھی حل طلب ہوا اور جس کا ISPR کا جس نے آپ نے ذکر کیا جس پریس ریلیز کا، اس کا امپیکٹ بھی ہوا، اور میں نے آج کیونکہ میں پارلیمنٹ کور کرتا ہوں اور میں نے ورچولی اس کا دخل دیکھا کہ جب میں پارلیمنٹ سے نکل رہا تھا تو اتفاقاً میری گاڑی اس وقت بالکل اس آؤٹ گیٹ پہ تھی۔ ایک تو انہی کیس میں آپ کو بتاؤں کہ آج بڑا سیاہ ترین دن اس لیے بھی تھا کہ پارلیمنٹ کی مجھے 25-30 سال ہو گئے ہیں کور کرتے ہوئے، آج سیاہ ترین دن اس لیے تھا کہ آج جس طریقے سے وہاں ہمیں فوج بلانی پڑی اور پارلیمنٹ کے انر گیٹس کے اوپر فوج بیٹھی ہوئی تھی، اور حفاظت کس سے کر رہی تھی؟ ان عوام سے ہماری حفاظت کر رہی تھی جن کو سو کالڈ ہم جس کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، اور جس طریقے سے ہم سائیڈ گیٹ سے چوروں کی طرح چھپتے چھپاتے میں بھی اور سارے پارلیمنٹیرینز بھی گئے اور اس طرح ڈرتے جا رہے تھے کہ یار اس موب کی ہمارے پہ نظر نہ پڑے، اور جب میں واپس نکل رہا تھا تو وہ میری گاڑی اسی وقت یہ طاہر القادری صاحب نے یہ تقریر کر دی کہ کوئی نکل نہ پائے اور نہ جائے اور یہ شکار ہیں اور ہماری لاشوں سے گزر کے جائیں گے۔ ایک دم ان کے موب نے حملہ کر دیا، اور مجھے فوج کے جو تھے کیونکہ بالکل منفی جو بات ایک اور یہ بھی تھی کہ اب پولیس کی یا جو سول ادارے تھے اس کی تو انہوں نے کسی نہیں سنی، انہوں نے آخر میں تو فوج کی سنی نا، ریڈ زون میں جہاں جہاں پولیس آئی وہ ان کو انہوں نے بھی پھڑکا کے مارا، اور جو ہے سویلین ہماری بیڈ ٹیسٹ بھی ہے نا عامر صاحب، لاہور والا جو واقعہ ہوا ہے کر لیا، پر رکے کہاں، رکے ظاہر ہے اس کا ایک ملبہ تھا، اور بالکل آئی ایگری ود یو کہ یہ سارا گورنمنٹ کا جو ہے اسی کا ہی خمیازہ بھگت رہے ہیں کیونکہ وہ کیا ہوا تھا اس لیے یہاں نہیں کر سکتے۔ بہرحال مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس فائنل ٹیئر پہ رکے وہ خاکی رنگ تھا، اور آج بھی جب وہ موب کو روکا جس نے میری گاڑی کو، ورچولی میں ان کے نرغے میں آ گیا تھا تو مجھے بچانے والے بھی وہ خاکی لوگ تھے، اور انہوں نے پھر ایک کپتان صاحب نے میرے سامنے مائک کے اوپر ان لوگوں کو بیک آف کیا کہ جناب اس سے آپ آگے نہیں آ سکتے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹیلی فون پہ بات بھی کہیں سے انسٹرکشنز بھی ظاہر ہے لی ہوں کہ ان کیس وہ وائلنٹ ہوں تو کیا کرنا ہے ان کو، مگر ان کے ایک مائک کے اس سے سارا ملبہ پیچھے چلا گیا، سو ان کی انوالومنٹ تھی۔ اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں کچھ اس کی خوبیاں ہوئیں، مگر ایک طرح سے پولیٹیکل کلاس انڈرمائن بھی ہوئی جو ہے ہوئی ہے۔ اوکے عامر صاحب میں آپ کے پاس میں ابھی دوبارہ آتا ہوں، میں بھی آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ مجھے ایک تو عارف نظامی صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان کے نامور صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کی سیاست کو انہوں نے بنتے بگڑتے دیکھا ہے، حکومتوں کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ عارف نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب، پاکستان عوامی تحریک کے نمائندے۔ بہت شکریہ اشتیاق صاحب آپ تشریف لائے رات کے اس پہر میں۔ پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ حکومت کا ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے ڈائیلاگ کا، آپ کو کس حد تک امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو پوزیشن ہے، اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اس میں کوئی لچک دکھانے کا پاکستان عوامی تحریک ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں ہماری پوزیشن پاکستان عوامی تحریک کی کیٹاگوریکل ہے۔ مجھے یہ بتائیے کیا استعفیٰ مانگنا اس گورنمنٹ سے غیر آئینی ہے؟ کسی بھی ملک میں اگر کہیں کشتی ڈوب جاتی ہے تو وہاں وزیر اعظم مستعفی ہو جاتا ہے۔ جب کورٹ کی اب تو ججمنٹ آ گئی ہے، وہ آرڈر اسپیسیفک آرڈر آ گیا ہے، سیشن کورٹ نے جو آرڈر کر دیا ہے کہ ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے، تو اس کے بعد کون سی جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں، آپ خود بھی لاء کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ جب عہدوں پہ رہیں گے
تو کیا یہ ایف آئی آر ہو سکے گی؟ اچھا ایف آئی آر اگر ہو بھی جاتی ہے تو انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو کوئی جواز ہی نہیں ہے رہ جاتا ہے حکومت کے پاس کہ یہ مستعفی نہ ہو. ان کو مستعفی ہونا چاہیے. ہمارا سٹینڈ کیٹیگوری کلیئر ہے. مطلب آپ کا پہلا بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے اب تک؟ یہی ڈیمانڈ، پہلی ڈیمانڈ یہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیزولوشن، دیکھو ڈیزولوشن آف اسمبلیز ہے اور نیشنل ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے فار ڈیموکریٹک ریفارمز، اور اس کے بعد 10 پوائنٹس ایجنڈا ہے جس میں ہر بے گھر کو گھر دیا جائے. ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا، یہ دیکھیے جہاں یہ بات ہوئی، مجھے عامر متین صاحب جس طرح کی سٹوری سنا رہے ہیں وہ ایسے اس طرح باتیں نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہہ دیں جی مجھے موب نے گھیر لیا، ہمیں پارلیمنٹ میں. دیکھیے میری بات دیکھیے، جب چودھری نثار علی کہے کہ ہم پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے، یہی وہ پارلیمنٹ ہے جہاں پہ، اور یہی وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے جہاں پہ چیف جسٹس کی حمایت میں بھی ریلیز نکلی اور سب کچھ ہوا. تو وہاں پہ اگر پاکستان عوامی تحریک نے وہاں پہ پرامن رہتے ہوئے اور نان وائلنٹ رہتے ہوئے، مجھے یہ بتائیے، دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی ایک، یہ کون سی پارلیمنٹ ہے اور یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کوئی ایک بھی پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کے خلاف سویر ایلیگیشن ہے. ایلیگیشن پہ تو پھر دیکھیے اب آگے مجھے یہ بتائیے، دیکھیں ایلیگیشن جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنایا، رپورٹ اب تک کیوں نہیں شائع کیوں نہیں کی؟ جو آپ لاہور والے واقعہ باوجود اس کے اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوتر ہیں تو پھر رپورٹ کو وائی ناٹ اٹ شوڈ بی پبلشڈ، تو اس کو شائع کریں. یہ سمجھتے ہیں اب کورٹ کا آرڈر آ گیا. دیکھیے جس ملک میں انصاف ختم ہو جائے گا، جس ملک میں 26 لاشیں گر چکی ہوں اور مقتولین کو انصاف نہ ملے اور ان کو درد درد کی ٹھوکر کھانا پڑے، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا جو لاہور والا واقعہ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو کنڈونیبل ہے بھی نہیں، لیکن آپ کورٹ کی بات کر رہے ہیں، کورٹ کے آرڈر، کورٹ میں اسپیسیفک آرڈر ہے. دیکھیے بالکل یا تو بتائیے کہ آرڈر نہیں ہے. میں نے کہا نا، میں نے کورٹ کا آرڈر دیکھا، درست بات آپ کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں نا. کورٹ کا آرڈر سیشن کورٹ کا بالکل ہے. دیکھیے وہ تو پھر ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ آپ کے مطالبات غیر آئینی ہیں. نہیں ایسا غلط ہے، اب غلط کہہ رہے ہیں. نہیں غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں. سوری، یہ بات میں نہیں مانوں گا. Let the judgment be placed. Let the judgment placed. نہیں غلط کہہ رہے ہیں. Sorry, no. Let the judgment be placed on it. It is said, no, not at all. اس کے اندر منیب آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. Not at all. مجھے یہ بتائیے کون سا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ مجھے یہ بتائیے. استعفیٰ مانگنا غیر آئینی ہے؟ مجھے ون بائی ون بتائیے. نہیں not at all. ججمنٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا. Not at all. اوہو کیا ہو گیا؟ آج کی ججمنٹ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ وہ ججمنٹ اپلوڈ آپ پڑھیں جا کے. I have read it all. آپ پڑھیں یار وہ ہائی کورٹ کی correct your wording sir, correct your wording. میں آپ اپنی ورڈنگ کریکٹ کریں. I'm sorry, I will not accept it. I will not accept it. آپ کی اپنی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے جی میرے ویورز کو پتا ہے، ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ پڑھ لیں. I'm sorry. یہ ایکسپٹ نہیں ہوگا جی. آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا، آپ کا اپنا. اوکے فائن، آپ کہتے ہیں آپ کے مطالبات آئینی ہیں. It's written that the marches should not be held in unconstitutional way. انکانسٹیٹیوشنل وے میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارا مارچ کانسٹیٹیوشنل وے میں ہے، ہمارا مارچ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. پوری آپریٹو پارٹ پورا پڑھے، پورا پیراگراف نمبر 11 میں نے پڑھا ہوا. منیب دیکھیں ایسے بات نہیں چلے گی. پورا پیراگراف میں نے سارا پڑھا ہوا، پورا پیراگراف میں نے سارا پڑھا ہوا، ٹھیک ہے نا. پورا پڑھیں. آج ہی مجھے یہ بتائیے. اچھا چلیں. آج ایک اور پٹیشن تھی جسٹس بلال حسن شیخ کی کورٹ میں، انہوں نے ڈسمس کر دی کہ یہ مارچ کو روکا جائے. سپریم کورٹ میں میری بات سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی. بالکل کورٹ نے ریجیکٹ کیا ہے. سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا کہ ریڈ زون کے اندر. میری بات سنیں منیب، ایسے نہیں جاؤں. 3 پٹیشنز دائر ہوئی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، کراچی بار ایسوسیشن کے. سپریم کورٹ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ مارچ غیر آئینی ہے. دیکھیے وہ تو بات آپ کی، مجھے کوئی مطالبہ اس میں سے بتا دیجئے، میں وڈرا کروں گا پالیٹکس سے. مجھے یہ کوئی مطالبہ بتا دیجئے ہمارے مطالبات سے جو غیر آئینی ہے. اچھا چلیں ابھی نہیں استعفیٰ میں تو نہیں کہہ رہا نا، میں تو نہیں کہہ سکتا، میں تو نہیں ڈکلیئر کر رہا کہ آپ دیکھیں لیٹ the things should be placed in a right manner. نہیں رائٹ مینر میں آپ کو ایگزیکٹلی کہہ رہا ہوں. میں تو نہیں ڈیسائیڈ کر رہا نا، کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا. کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا. کورٹ نے یہ نہیں نظامی صاحب کے پاس چلتے ہیں. نظامی صاحب کے پاس چلتے ہیں. نظامی صاحب بہت شکریہ رات کے اس پیر میں آپ نے مجھے جوائن کیا. اچھا یہ بتائیے سر کہ آج نیگوسیشنز تو خیر شروع ہو گئی ہیں،
ابھی کچھ دیر پہلے احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کے اندر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ون ون سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے, کہ وہ بن جائے. آپ کو یہ ون ون سچویشن ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ پہلا ڈیمانڈ ہے پرائم منسٹر صاحب ریزائن کریں, پھر اگلے ڈیمانڈز پہ بات ہوگی؟ جی میں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی خود بھی. اس میں شاہ محمود قریشی صاحب سے جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ آپ کا رویہ جو ہے اور بات چیت کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ISPR کے پریس ریلیز کے نتیجے میں ہوا, تو وہ ناراض ہو گئے اور بلکہ پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے کہ اس قسم کے اسپانسرڈ سوال نہ پوچھے جائیں. وہ کسی ISPR کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک وہ جمہوری پارٹی ہے. تو ایک تو ان کا تھوڑا سا موڈ خراب تھا, لیکن جو انہوں نے بات کہی وہ قابل غور تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا پہلا مطالبہ تو وزیر اعظم کی ریزگنیشن ہے, یہ نواز شریف صاحب کی, اور باقی مطالبے اس کے بعد ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کل بات چیت دوبارہ ہوگی. اس کا مطلب جہاں تک میں لیتا ہوں کہ اگر پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ریزائن کریں, اور اس پہ یقیناً نیگوشیٹنگ پارٹی جو ہے اس نے یہ تو ضرور کہا ہوگا کہ کنوے کر دیں گے, لیکن وزیر اعظم نے تو یہ اندیا دے دیا کہ وہ, بلکہ انہوں نے تو ٹویٹ بھی کر دیا ان کی بیٹی نے آج کہ وہ ہرگز ریزائن نہیں کریں گے. تو پھر اگر اس کے باوجود بات چیت ہو رہی ہے تو میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ عمران خان صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنٹینر میں بیٹھے رہیں گے جب تک نواز شریف ریزائن نہ کریں گے. لیکن معاملات اب کچھ اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ شاید کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ وہ پیدا ہوگی, اور کوئی نہ کوئی اس کا جو باقی معاملات ہیں وہ مطالبات جو ہیں میرے خیال سے حکومت کو صدق دلی سے ماننے پڑیں گے. یہ اور بات ہے کہ اس وقت ہر قسم کی افواہیں چل رہی ہیں. پہلے ایک زمانے میں چل رہی تھی کہ جی -1 فارمولے سے مراد ہے کہ نواز شریف صاحب ریزائن کریں گے اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے. اب شہباز شریف صاحب کو خود انڈر کلاؤڈ ہیں لاہور کے واقعے کے بعد, تو اب ایک -1 چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب مائنس ہو جائیں گے اور پنجاب میں کوئی نیا وزیر اعلیٰ آئے گا. اب کل نواز شریف پارلیمنٹ سے خطاب بھی کر رہے ہیں, اس میں میرے خیال سے بہت ساری باتیں جو ہیں کلیئر ہو جائیں گی. جہاں تک پاکستان عوامی تحریک کا تعلق ہے, ان سے بھی جو مذاکرات ہوئے ہیں جو میں نے کم از کم سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتی ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ جو 7 مذاکرات ہیں ان پہ کنسنسس ہو گیا. تو میرا اپنی رائے میں یہ بھی خاصی مثبت پیش رفت ہے. لیکن پاکستان عوامی تحریک کا یہ مطالبہ کہ یہ حکومت بھی چلی جائے, یہ وزیر بھی چلے جائیں, یہ پارلیمنٹ بھی چلے جائے, نواز شریف بھی چلے جائیں اور شہباز شریف صاحب بھی چلے جائیں, شاید مشکل ہوگا. نیشنل گورنمنٹ بنے یہ ناممکن سی بات لگتی مجھے, انلیس ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی آئین کی بات ہو رہی تھی. تو یہ تو سارا مطالبہ ہی ماورائے آئین ہے میری رائے میں. یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ جی کشتی جو ہے ڈوب رہی ہے تو وہ اس کو ڈبو دیں بالکل, یہ فیصلہ تو پھر کوئی کورٹس ہی کر سکتے ہیں. تو اس معاملے میں ایک اور بھی جو خطرناک سی بات وہ یہ ہے کہ کل کلانکوں کو میرے گھر 20-25 10-15 ہزار لوگ آ جائیں کہ تم یہاں سے گھر سے نکلو نہیں تو ہم اس گھر پہ قبضہ کر لیں گے, تو مجھے گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا. یہ ایک ایسا بنیادی مسئلہ اور اصولی مسئلہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز طے کرنے ہوں گے احتجاج کے بھی. یہ ٹھیک ہے کہ چودھری نثار نے بھی کہا تھا ہم پارلیمنٹ پہ اسٹارم کریں گے, لیکن کیا تو نہیں تھا نا. آج تو تقریباً پارلیمنٹ اسٹارم ہو چکی ہوئی ہے, ریڈ زون میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب اور صبح محاصرہ کیا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. اس طرح کیوں کر جمہوریت چلے گی؟ جی اچھا بالکل ٹھیک. نظامی صاحب بہت اچھا ماشاءاللہ ٹروپس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا بہت اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ٹروپس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. داد دینی چاہیے آپ. جی اچھا میں نظامی صاحب کی 2 باتوں کا میں دیکھیے یہ کہنا کہ یہ مطالبہ ہی سرے سے غیر آئینی ہے اور پھر یہ 10-15 ہزار, منیب یہ بہت زیادتی ہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیے کون سے میئرمنٹ ہے جسے گنتے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہاں پہ 10 لاکھ لوگ ہیں, تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور یہ کہنا کہ وہ میرے تو کافی ہے نا. نظامی صاحب دیکھیے
میں نے اس پہ دیکھیں دیکھنا یہ ہے 20 لاکھ ہو گئے نظامی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کیا فائدہ. نظامی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں ایک پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جس کے خلاف کورٹ کا بھی آرڈر آ جاتا ہے, جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے, وہ اس کو پبلش نہیں کرتا, اور اتنی زیادہ تعداد میں لوگ باہر نکل آتے ہیں سڑکوں کے اوپر, کیا کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں کسی کو مستعفی ہونے کے لیے یہ کراؤڈ کافی نہیں؟ نہیں, آپ کے جو سارے مطالبات ہیں وہ جائز ہیں, میں سمجھتا ہوں. ایف آئی آر والا بھی مطالبہ آپ کا جائز ہے, آپ کا یہ مطالبہ بھی جائز ہے کہ جو وہ رپورٹ شائع کرنی چاہیے, اور بھی آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ مطالبہ کہ جو آپ کے باقی نا, یہ تھائی لینڈ میں جس طرح ملٹری کو ہوا اور اس کے بعد مارشل لا لگ گیا, اور اب وہ آج خبر آئی ہے کہ وہاں وہی وزیر اعظم مر رہے ہیں جو جنرل صاحب جنہوں نے کو کیا تھا. اگر اس قسم کا آپ انصاف چاہتے ہیں پاکستان میں تو وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر آئین اور قانون کی حدود میں چلنا ہے تو پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں, پاکستان میں میڈیا موجود ہے, پارلیمنٹ موجود ہے. کسی طور طریقے سے رول آف لا کے مطابق یہ چیز ہونی چاہیے نا. اب اگر آپ کہیں کہ شہباز شریف صاحب نے رول آف لا کی پاسداری نہیں کی لاہور میں, تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن اس کا علاج یہ نہیں کہ پاکستان میں ساری جمہوریت کو ہی طے اللہ کر دیا جائے آپ کی خاطر.